السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا ہماری اس اردو زبان کی دوسری کتاب کا 12واں سبق ہے، اور آج ہم آپ کو اس سبق میں ایک چوہے اور بلی کی کہانی سنائیں گے۔ دوستو آپ حضرات کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، صفحہ نمبر 18 اور سبق نمبر 12، چوہے اور بلی۔ یہ چوہے اور بلی، تشدید لام کے اوپر اس چیز کو بلی پڑھیں گے۔ ایک بار چوہوں میں صلاح ٹھہری کہ آؤ کسی طرح بلی کا کھٹکا مٹائیں۔ اس طرح نون ناک میں اس کی آواز جائے گی، مٹائیں، کھٹکا مٹائیں، جو ہماری قدیمی دشمن ہے، یہ ہے قدیمی دشمن ہے۔ فوراً ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہے جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچیں۔ ایک نوجوان چوہا، یہاں پر ہا ہے نقطہ نہیں ہا، چوہا بھری مجلس میں دو پاؤں پر کھڑا ہو کر بولا، صاحبو، اگر بلی کے ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر، پہلے بہ پھر ہے فتارہ، بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ 1 گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دے، جب وہ آئے گی تو ضرور گھنٹی بجے گی، گاف ہے نون ٹے یا، گھنٹی بجے گی۔ اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے سوراخوں میں جا چھپیں گے اور دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے۔ یہ نئی تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تالیاں بجائیں، مگر ایک پرانا ضعیف چوہا اس خوشی میں شریک نہ ہوا۔ وہ ایک چوہے کے سہارے سے اٹھا اور مسکرا کر بولا، اے میرے بھولے بھالے نوجوانوں، اے میرے بھولے بھالے نوجوانوں، کیا تم میں کوئی ایسا دلاور دل جلا ہے جو بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ سکے، جو بلی کی
گردن میں گھنٹی باندھ سکے۔ اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو، کام کا انجام دینا، کام کا انجام دینا ایسا سہل نہیں جیسا زبان سے کہہ دینا، جیسا زبان سے کہہ دینا۔ بڈھے کی باتیں، بڈھے کی، یہ کیا بیڑے ہے، بڈھے کی باتیں سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے، دم بخود رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اور ایک دوسرے کا منہ، یہاں میم ہے اس کو میم بنا لے، منہ تکنے لگے، تے کاف نون ہے، تکنے لگے۔ ابھی جلسے پر خاموشی چھائی ہوئی، ابھی جلسے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک بلی جھپٹی اور سب چوہے دم دبا کر بھاگ گئے، اور سب چوہے دم دبا کر، یہ کیا ہے، دم دبا کر بھاگ گئے۔ صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، کام کے کرنے کو ہمت چاہیے، کام کے کرنے کو ہمت چاہیے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ قدیم، پرانا، قدیم کا معنی کیا ہے، پرانا۔ یہ کچھ لفظ ہیں، ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، ان کے معنی، ان لفظوں کے معنی کو یاد کرو، اور پھر اس سبق میں جو یہ لفظ آئے ہوئے ہیں پھر آپ کو یہ سبق پڑھنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہونے کی۔ دیکھیں، قدیم، پرانا، ضعیف، کمزور، بڈھا، کمزور، بڈھا، دم بخود، حیران و ششدر، حیران، تدبیر، حکمت، سمجھداری، تدبیر کے معنی کیا ہے، حکمت، سمجھداری، دلاور، بہادر، دلاور کے معنی کیا ہے، بہادر، ہمت، ہمت کے معنی حوصلہ، ہمت کے معنی کیا ہے، حوصلہ، شرارت، شرارت، جنگ، لڑائی، شرارت، جنگ، لڑائی، دنگا، فساد، کیا معنی ہے، دنگا، فساد، سہل معنی آسان، سہل کا معنی کیا ہے، آسان۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے اور سمجھ سے سنیں، اور پھر اس سبق کو یاد بھی رکھیں، اور پھر اس سبق میں ایک نصیحت بھی ہے، اس نصیحت پر بھی عمل کریں۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔